بے نمازیوں کے ہاتھوں کا اللہ اکبر اثر انسان کی زندگی کو جلا دیتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمیں شوگر نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم اچھے کے گھر کھاتے نہیں، چلیے اپنا کام کریں۔ ہمیں حلال کی گڑ والی گھر کی روٹیاں منگوائے، چنے ہیں، کھجور ہیں، پتہ آج کے بعد کیا کرنا کی نعمت رکھ رکھی اپنے گاڑی کے اندر، ہم نہیں آتے کسی پیرے طریقے ہو کر، رہبر شریعت ہو کر دنیا کے 10 ممالک کے اندر میں پھر بھی آ گیا، پھر میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھا کے اپنے اندر کا تقوی کا بڑا غلط کرنا، اور آپ بھی خیال کرو اللہ کی قسم بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے سے تمہارے کاروبار میں گھوسٹ آئے گی، چہروں کا رنگ بدلے گا، اجاڑ آئے گا، ہنسنا چاہو گے نہیں بچ سکو گے، بیماری سے چھٹکارا چاہو گے نہیں بیماری سے بچ سکو گے، پریشانی آئے گی، علاقوں کا تماچا مارے گی، ٹوٹے گی، جنازے کی نماز اولاد کو پڑھ نہیں آئے گی، یہ بے نمازی کے ہاتھ سے کھا سکتا۔ آج تم مولوی نہیں ملے لیکن مولوی نہ رہے ہو، اس کی وجہ یہ تم نے بوبو کے ہاتھ کے کھائے ہیں، بوبو تھی بزرگوں نے وقت کی بوبو، اب تو گھر کے اندر بوبو کھا رہے، جو روٹی کھاتے ہوئے بیٹھی کرتی تھی معبود بڑا لوگ منی منہ لے کرتے، چبڑ چبڑ کر کے نہیں کھایا کرتے، منہ آج کبھی ماں نے ٹوکا چبڑ چبڑ کھائے، چپ چپ کی آواز ہے، یہ تو کتوں کا جانوروں کا کھانا تھا، ماں ٹوکتی تھی، باپ کو بھی کھایا کرتا تھا، ماں کو نہیں آواز کرتی پکی میں چبڑ چبڑ کی کیوں میری آواز آئی، خاموشی سے اس میں تھا، یہ ماں سکھایا کرتی تھی۔ آکسفورڈ کے اندر عدالت کے اندر کیڈٹ کالج میں وہ تعلیم نہیں ملتی تھی جو ماں کی گود اور ماں کے زیر سایہ تھی۔ روٹی کھانے کے بعد پیچھے ہاتھ پھیرنے کی ماں اجازت نہیں دیتی، ہاتھ دھو گیا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے بہنوں بھائیوں میں بانٹتی تھی تاکہ یہ جائیداد اور زمین میں اکٹھے رہیں، جب ایک ایک ٹکڑا سب کے ہاتھوں کے اندر آئے تو جائیداد کا بنٹوارا بھی ہماری زندگیوں کے اندر۔ جب ہم چھوٹے ہمارے باپ بڑے اور بزرگوں میں تو زمین کے جائیداد کی بنٹوارے کی باری آتی تھی، خبردار معاملہ نہیں ہوتا، زمین تو ماں ہو گئے اس لیے بچے کرتے ہیں، اس کو سنبھالے کرتے ہیں، بڑھایا کرتے ہیں اس کے وقت کو، جلسے میں سارے اکٹھے، مقام میں سارے علیحدہ، منڈی میں سارے اکٹھے ہو، گھروں کے اندر بگاڑ بنا، بھائی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، بھابھی ملنے نہیں، بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کا منڈی والوں میں جذبہ ہے، لیکن کیا کرو جس کے ساتھ میں رات گزارنی ہے وہ تانے دے دے کہ مجھے کتنا پریشان کرے گی کہ مجھے اٹیک ہوگا، میں اسپتال کو 100 مرد عورتوں میں صرف 95 مرد فالج کا شکار ہے، 5% عورتیں ہیں، اس کی وجہ یہ سوتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، روٹی کھاتے ہوئے، نہاتے ہوئے کتنے اٹیک کرے گی، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی ابا کی طرف سے، کبھی بہن کی طرف سے، اتنے اٹیک کرے گی کہ مرد خدا کی قسم اپنی غیرت میں آپ نہیں بتا دے۔ قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، رات کو بیوی کے پاس تشریف لے کے آئے، بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا، انہوں نے کہا پہلے آپس کے اندر کچھ کمٹمنٹ کر لیں اور مذاکرات کر لیں، حد غیر بڑھائے گی، مال بڑھائے گی، دکان لگوا دے گی، مکان نام لگوا دے گی، کیا کرے گی؟ میں نے کہا حضرت آپ کے گھر میں پہلا دن ہے، اللہ کرے میرا قدم برکت والا ہو، آپ یہ بتاؤ میرے اوپر آج کے بعد کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ اماں کے گھر میں کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ لیا، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی وہ کبھی نہ، آپ بتائیے میرے گھر میں کیسے رہوں؟ کھڑی ہو کے جب تک تو اجازت نہیں دے گا بیٹھو کہ نہ بیٹھو، کیوں دیکھ رہے؟ کہنے لگی امام صاحب میں آپ کے گھر کے اندر آؤں گا، آپ فرما دیجیے کہ مجھے گھر کے اندر کھانا کتنے وقت ملے گا؟ کھانا اپنی مرضی سے کھاؤں گے، تیری مرضی سے کھاؤ، کھانا اکیلے کھانے کی اجازت ہے، یہ کھانا کھانے کے لیے تیرا انتظار کروں؟ وہ دیکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کھانا پسند ہے، کیا کھانا نہیں پسند، مجھے نہیں پتا آپ کو کپڑے بدلنے کی عادت کتنے دن کے بعد ہے، کتنے دن کے بعد ہاتھ پہ، مجھے نہیں پتا آپ کو میری کتنے دن میں کتنی مرتبہ ضرورت پڑے گی، یہ بتائیے۔ شیڈول کے مطابق زندگی گزاروں گا تاکہ تیرا میرا نبھاؤ سوکھا ہو جائے گا، مصیبت والی 50 سال ہو گئے، جب پوتے دو والے ہو گئے، لیکن جانو اب بھی میرا دل دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کہنا تیری گھر والی سے تیری خالہ سے میری بنتی کوئی نہیں، کتے کو منہ لگایا، پیلے کو منہ لگایا،
کی روٹی پکاؤں گی، بہن بھائیوں کا خیال کروں گی، قاضی صاحب مجھے ساری کی ساری باتیں بتا۔ قاضی صاحب مجھے آپ یہ بتلا دیجیے آج کے بعد میں بات کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ میرا ابا میرے اماں دروازے پر آئے، تیری بغیر اجازت کے میں اپنے گھر میں گھساؤں یا پاؤں یا انکار کر دوں، کیوں مجھے کر دے؟ قاضی صاحب میرے ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، میرے بہن بھائی ہیں، مجھے بتا تیرے گھر میں آنے کے بعد ماں پر تم سے ملنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ لینے کے لیے خود اپنی مرضی سے چلا جاؤ، تیری مرضی سے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب دیکھ کر رونے لگ گئے، میں نے کہا ایسا کی بات تو بھول گئی، پتا ہے تیرے گھر میں مجھے کتنی مرتبہ نہانے کے کپڑے بدلنے کی اجازت ہے؟ قاضی شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیوی کو دیکھ کے کہنے لگے بتاؤ یہ کلاس سے مزاح سے پڑھ کے رہی، یہ سبجیکٹ یہ کس نے پڑھا ہے؟ کون سا ٹیوشن سینٹر، کون سے اسکول، کون سے ادارے میں گئی؟ علی صاحب کی بیوی رونے لگی، رو کے کہنے لگی یہ تربیت کرنے والی کوئی خیر نہیں ہے، میری ماں ہے۔ قاضی شریف نے یہ کر کے دامن پھیلا دیا، بتوا جب اللہ صبح کا سورج تمہیں دیکھنا نصیب فرمائے اپنی ماں کو بلا، کس لیے شکایت کرے گا؟ بنا اس میری ماں کا دیدار کروں گا، جس نے عورت کی صورت میں جنت کی ہو تو میرے گھر کے اندر گزار دیا۔ تو نہ گھر میں جا کے ڈیمانڈیں شروع کر دینا ہو۔ کبھی آپ کے بغیر جو گھر اٹھاؤں تو میرے سپورٹ میں چلے سپورٹ انشاءاللہ، اس کی بتاتے بتاتے صبح ہو جائے گی، تمہارے کو نمبر کبھی نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تقریر کے اندر میرے جمعے میں جو کہہ دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اپنی بیوی کو لقمہ بنا کے کھلایا کرتے تھے، معاشرہ رضی اللہ عنہ کو، حضور کی محبت تھی۔ اگلے جمعے 3 جوان میرے پاس، 3 چھوڑے میرے پاس آ گئے، نماز سے پہلے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ کیا ہونا تھا پچھلے جمعے؟ میں نے کہا کیا ہونا ہے؟ تمہیں تو آپ یاد نہیں، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے۔ میں کہا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ نے اچھا کام کر لگایا، 8 دن ہو گئے ٹھگا لقمہ ہمارے ہوئے، ٹھگا لقمہ ہمارے ہوئے، نہ وہ دیکھے نہ دی دیکھے نہ رانی دیکھے، ٹھگا دن کو یہ بھی ثواب ہے۔ ہم نے کرے کوئی، کیونکہ میں تو کم ہوں، میں رائی ہوں، میں ملک ہوں، میں عوام ہوں، میں سندھی ہوں، بلوچی ہوں، مرنا جاؤں گا، میں اپنی لگائی کو اپنے پاس بٹھا کے روٹی کھلاؤں، اما وہاں سے کمرے میں تیر چلا لگی، ابا بھی تیر چلا لگے، ہاتھ مار گئے، کالے کالے تمیز کر دیے ہمارے بچے پاس۔ شاید الحمام پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، میرے کو کوشش کر پانی پڑوا لے، میں اپنے بچے کو دوں گی، ہر وقت لگائی کے کمرے میں پڑا ہے، پتہ نہیں اللہ اکبر، اما جہاں سے پوچھے تیرا بچہ تیری گھر والے تیری بہو کے کمرے میں پڑے تو توبہ کرے، اما جان تو بتاؤ تیرے 2 کمرے 16 بچے کہاں سے آئے ہیں؟ بات کر اللہ اکبر، میں اپنی بہو ہٹنے کو تیار نہیں، میں کمرے میں جھانک جھانک کے دیکھو، میرا دل خدا کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے اوپر آئے خبردار کسی کے کمرے میں تمہیں 3 وقتوں میں گھسنے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلے من قبل صلاۃ الفجر حين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاۃ العشاء، خبردار فجر سے پہلے کسی کے مکان میں نہ گھسو، ظہر کے وقت کے ڈھولے کے وقت روٹی کھانے کے بعد جب آرام کا وقت ہو خبردار کسی کے گھر میں نہ گھسو، اور فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد قبلی والے کا فرمان ہے مومن کو مومن کے گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کوئی دکان چھوڑ کے جائے گا، مکان چھوڑ کے جائے گا، کارخانہ چھوڑ کے جائے گا، 18واں پارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور ایمان والو اور اللہ اس کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اچھی بری تنبیہ فرمانے کے بعد جس نے پر ایمان لانے والے ہو خبردار اپنا گھر کیوں نہ ہو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، چاچے کا گھر، ماسے کا گھر، یار کا گھر کیوں نہ ہو، اب اکثر اپنی اولاد کا گھر کیوں نہ ہو، خبردار جب تک اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، باپ کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت کوئی نہیں۔
یہ تو ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، ہاتھ میں لٹوا کرتا تھا، مسجد میں سے جب جایا کرتے تھے، گھر کے دروازے پہ جب جایا کرتے اپنی لاٹھی کو دروازے پہ مارا کرتے تھے، یا زور سے کر کے کہا کرتے تھے، یا کسی چھوٹے بڑے کا نام لیا کرتے تھے تاکہ غیرت والی بیٹیوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب دوپٹہ اٹھا کر سر پہ ڈالو اور اپنا گلا اپنے پیٹھ اپنا اندر پیچھے چھپا لو کہ غیرت والے گھر کے اندر غیرت والا باپ آ گیا۔ جب بھی گھر جائے گا تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، گھر جا کے اما کو سلام کرے، بھائی کو سلام کرے، بھائی کو سلام کرے، گھر کے اندر نہیں نبی جو بیٹھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو گے؟ پہلے سے کہہ دیو کہ ان شاء اللہ مولوی جی نے کہا آج سلام کرو گا، جاتے نہ کر دیو، اگر آج اچانک کر دو گے 50 سال سے نہ کیا، اگر آج آ کے کہو گے السلام علیکم، وہ ننگے پیر جوڑ دی میری بھوت آ گیا بھوت آ گیا بھوت آ گیا۔ ہمارا کیا ہوا پتہ نہیں، اللہ ہے وہ سے ٹالی کے طرف کے نیچے سے آیا، مجھے سلام کر رہا ہے، چھپتے کا مجھے سلام کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کون عزت والا ہوگا، کون شرافت والا ہوگا، کون بڑے مرتبے والا ہوگا، کون بلندی والا ہوگا؟ یہ کون طریقہ مجھے میرے دل کسی نے راپور کے پڑھنے نے سکھلایا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عائشہ حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ بن گئی اندر میں خوبصورت بازار حضرت حسن و حسین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے سکھلایا۔ گھر میں داخل ہوئے پانی کا پیالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، آپ نے حجر مبارک کا پردہ کہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا عائشہ نے پانی کا کنارے میں تک لگایا، پیالہ کا نوک تک لگایا، پھر چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ رحمت نبی نے دور سے اشارہ کیا عائشہ اتنا سے میرے لیے بھی بچا دیا۔ اشارے میں عائشہ اما کہنے لگی دودھ کوئی نہیں، شربت کوئی نہیں، یہ تو شربت پانی ہے، عائشہ یہ ذرا سا میرے لیے بتا دے۔ اما کہتی میں نے پی لیا، اللہ اکبر، دنیا نبی کا جھوٹا بھی ہے، نبی میرا جھوٹا دینا بتا دے، میں نے پانی کے 2-4 گھونٹ پیے، بچر والے حضور کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ کے نبی نے کنارہ موقع لگا ہے، بلکہ پہلے کو جھوٹا ہے بعد گھمانے لگے، میرے کیا کرنے والے پہلے کو کیوں گھما رہے ہو؟ مجھے وہ کنارہ دکھا جہاں تیرے لب لگے، جہاں میرے لبوں کے نشان لگے، وہ کنارہ دکھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا کرو گے؟ فرمایا اسی جگہ سے پانی پی کر اپنے لبوں سے وہی پیالہ لگاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں گا آگے والا قربان ہو، تم اس اسلام اور کتاب والے نبی کے دامن میں آ جاؤ، جو عورت کو پیر کی جوتی نہیں بلکہ جنتی ہوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، ہنسنے میں، لاگنے میں، رونے میں، دھونے میں، اپنوں میں، فرائے میں، ہم نے عاملہ کے لائے کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مارجین کے لیے میرا چیزوں پہ سامان لینے کے لیے جاؤ، موبائل والی دکان پہ موبائل لینے کے لیے جائیں گے، علاق والی دکان پہ ذریعہ علاق والی دکان پہ ذریعہ علاق لینے کے لیے جائیں گے، مشینی والی دکان پہ مشینی لینے کے لیے جائیں گے، جیسے میرا چیزوں چیز گھر کے پر لے کے آئیں گے، ڈبا پیکنگ لے کے آئیں گے، جیسے ڈبا کھولیں گے سب سے پہلے مشین نیچے، ایک کاروائی کے لیے کاغذ اوپر ہوگا، ایک رہنمائی کے لیے کاپی اوپر ہوگی، اور وہ فارسی میں وہ فرانسیسی میں وہ چائنیز میں اتنی بڑی کاپی آئے گی، لیکن میرے عزیزوں اس کاپی سے میں نے فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ اس کاپی سے میرا تعلق کوئی نہیں، اس میں لکھا تھا اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کی یہ غلطی ہے، اس کے اندر کمال یہ ہے، اس کے اندر نقصان
جناب یہ نہیں دیکھا، یہ پھینک دی۔ اتنے کیا کیا کہ امی کو بلاؤ، ابو کو بلاؤ، اسے چلانی آتی ہے، بھائی کو بلاؤ، چاچے کو بلاؤ، محلے والے کو بلاؤ، فلانے کے بیٹے کو لے آؤ، فلانے کی دھی کو لے آؤ، زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ بتائے کہ چیز کو کیسے جلانا ہے۔ میرا پورے دلوں مسلمانوں آپ کی میری مثال آپ کی اس کافی کی طرح اللہ جل شانہ نے انسان بنایا، انسان کا مزاج بنایا، اس کے اندر اللہ نے دکھ سکھ رکھے، غمی خوشی رکھی، اتار چڑھاؤ رکھا ہے، عزت ذلت کا اللہ نے مادہ رکھا، نفع نقصان کا اللہ نے مادہ رکھا، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پورا قرآن اتار دیا، لیکن میرے قرآن پاک کو اٹھا کے اس کافی کی طرح الماری میں رکھ دیا۔ میرے کمائی نہیں، اسے میں چاچے کی طرح بناؤں گا، اسے میں بڑا آدمی بناؤں گا، اسے میں اپنے ماموں کی طرح بناؤں گی، اسے میں اپنے بھائی کی طرح بناؤں گی، اسے بات پہ نہیں جانے دوں گی، یہ تو اماں پہ جائے گا، آیا کہنے گا کہاں پہ جائے گا، اور سارے رشتے ٹوٹے ہیں، سارے رشتے کمزور ہیں، آمنا کے لال کا رشتہ سب سے مضبوط ہے، بیٹے کو دانے پر نہ لے کے جا، بیٹے کو داؤ پر نہ لے کے جا، بلکہ اولاد کو آمنا کے لال کے قدموں میں لے کے آ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس کی صورت میں سیرت میں کردار مصطفیٰ آ جائے گا، اللہ اکبر، کیا دولہ تیار ہوگا، جس طرح میں سے مرنے کے بعد سدا کے جنت الفردوس کا دولہ بڑا ہوگا۔ کن کو لے کے جا رہے اپنی اولاد کو؟ کبھی دائیں جھانکو، کبھی بائیں جھانکو، کبھی اوپر دیکھو، کبھی نیچے دیکھو، وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے، امیر کو دیکھ کر خدا پرت رہا، غریب کو دیکھ کر خدا پرت رہا، لگے جملے کو دیکھ کر خدا پرت رہا، افاق کو دیکھ کر خدا پرت رہا، بیٹی کو دیکھ کر جب تک اللہ کے حضور حکومت کے بندے ہیں اپنی زندگی کے نظام کو نہیں لے کے ہوگے، اس میں بڑا خسارہ ذلت رسوائی مقدر یہ بنے گی۔ جب اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو لے کے آؤ گے، خدائے پاک کی قسم اشارے زمین پہ نہیں ہوں گے، اشارے آسمانوں پہ لگ جائیں گے۔ کبھی اللہ کی تقدیر سے مت ٹکرانا اہل تراپور والا، جو کیا بہتر کیا، میں سارے کو میرے حق میں جو بہتر تھا وہ کر دیا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یا یوں نہیں کبھی ہو جاتا ایسے ہی کہا کہ اللہ کہتا کیا میں میرا کر میرے پاس سب کی کمی ہے، اب تو پانی کی منہ سے پیدا ہوا، مجھے یہ کرنے کے لیے تیرے مشورے لینے پڑیں گے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے بیٹے نے امام الانبیاء محمد کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ کوئی دین کی بات ایسی سنی، بیٹا کہنے لگا بہت اچھا، کاش ایسے نہیں ایسے ہو جاتا، یہ کوئی توہین نہیں تھی، یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، عمر کی غیرت کو جلایا گیا، رحمت والا نبی کی محبت کو بتایا، یہ کیا ہوا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا تھا ایسے نہیں کہ اللہ کی سمجھ پہ کم آیا ہے، اللہ کو پتا نہیں تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا، آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں کیا کہہ دیا، اگر کہہ دیا تو پھر بیٹے فیصلہ کرنا پڑے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، توبہ ابا معافی میں ہاتھ جوڑ دو، فرمایا حق کی سزا ہے، بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا سزا ہے، آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ گھر ہے چھت ایک ہے، آج کے بعد اس گھر کے نیچے یہ دور رہے گا یا میں رہوں گا، تو ہوتا کون ہے اللہ کی بات میں کہنے لگا کاش ایسا نہیں ایسا ہوتا، بیٹا سکھانا تھا سیدھا جناب شہید صدیق اکبر کے گھر چلا گیا، ابا تایا بور کا کیا ہوا، وہ دیکھنا اب میرے گھر سے نکال دیا، کیا توڑا شیشہ گلاس پیالہ توڑ دیا، نقصان کر کے کرے نہیں، رات ہو رہی تھی میرے گھر کا آشیاں نہیں ہو جاتا، اب میں نے اس پہ کاوڑ کھا کے گھر سے نکال دیا، میں نے معافی بھی مانگی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلے گئے اور جا کے کہا عمر جانتی ہے کوئی بات نہیں، اس نے توہین تو نہیں کی، گستاخی نہیں کی، اس نے اپنے دین کا ایک ارمان بتایا تھا جو بتائی کاش ایسے ہو جاتا، کیا کرو ایسے معاف کر دے، ابو بکر آنے کی کیا ضرورت تھی، پیغام بھیج دیتا تیرے کہنے پہ معاف کر دیتا، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی آج نہ نہیں ہو، یہ کہنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر چلنے لگے، جناب عمر نے زور سے آواز دی، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا عمر کی آنکھوں آج وقت داڑھی مبارک پر، عمر کیا ہوا، کیا ابو بکر تجھ سے لے کے آئے میرے گھر کے اندر لگ لیا، مجھے ایک بات بتا
اسپتال کے اندر لے گیا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی منہ نہیں، کسی کا ڈاکٹر کوئی نہیں. آسمان کی طرف کہہ رہا اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جائے اس وقت یہ کہا تھا رائے پاک کی جو سب سجدے میں گر گیا کمال تیرا شکر ہے تجھے کیا سامنا اخلاق بہتر بنایا. کبھی اس کی طرف ہٹائے نہ دو. محبوب اپنی امت کو یہ تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے، یہ گھڑی گھڑی جب بادل آگے کرنٹ آگے چلے جاوے بجلی آگے پاتے نمبر کے بدلے تو کہتے موسم خراب ہو گیا. محبوب بڑا بتا میری چیز بھی کوئی خراب ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. آسمان انہوں نے بنائے، میں نے بنائے، بادل انہوں نے بنائے، کیا میں نے بنائے، درخت انہوں نے پیدا کی، درخت انہوں نے پیدا کی، پانی میں نے برسایا انہوں نے. لولا میرے سارا کام تو نے کیا فرمایا پھر میری بنائی ہوئی چیز پرندوں کو اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں. خبردار یہ تو آج کے بعد یوں نہ کہنا موسم خراب ہو گیا. جب اس کے نظام کے متحد اپنے آپ کو ڈھال دیں گے اور کہنے لگے شکر تم نے زید اللہ کو وہی کفر تم اتنا دھابی شدید. اے میرا بندہ میں دودھ چاہوں کر دوں تو ہزار کو میرا شکر گزارو، تجھے دے دوں تو شکر ادا کریو، اگر کوئی چیز دیر سے لے لوں تو صبر کرنا. لہو جاؤ بھی کیا ملے گا خدا کا بلا کرنا میں بخشش الصابرین. اے میرا بندہ صبر کرنا تیرا کام ہے، رحمت والی باؤں میں لے لینا میں اللہ کا کام ہے. پریشان نہ ہو کبھی. زمین میں تیرا حصہ، آسمان میں تیرا حصہ، سورج چاند ستاروں میں تیرا حصہ، فلک حجر شجر میں تیرا حصہ. تو تم اٹھا لگ کر مانا تجھے بولنے کی اجازت کوئی نہیں. اب خدا کا قرآن سنو. اللہ کا قرآن کہتا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا ہم نے کیا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. تم نے کیا کہ میں نے کیا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. اے میرا بندہ اللہ اکبر. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض فراشا والأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے میرا بندہ اللہ اکبر. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم أيکم أحسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. تیری طاقت یہ ہے ایک کھاد کی بوری لے گیا 5 کلو کھاد ایک کلے میں ڈال دی، ایک نیچے میں ایک کنال کے اندر ایک ایکڑ کے اندر ایک بوری ڈال دی، ایک دانہ تم نے ڈالا. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تو نے ایک سفید رنگ کا دانہ ڈالا، اس کو میں اللہ اکبر سونے کے رنگ میں تبدیل کیا. ایک ایک دانے کے بدلے میں نے 100 دانے نکال کے دکھا دیے. بتا تم نے کیا یا میں نے کیا. کہنے والے تم لہٰذا تم فروٹ کا کام کرتے ہو، تم نے بھی ایک ڈالا میں نے پورے کا پورا اللہ اکبر گلر کا گلر میرے کارنام میں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اور اندر سے بہت ایک اکیلا
کبھی برادری کی دھوس دیتا ہے، کبھی پنچایت کی دھوس دیتا ہے، کبھی پگ دکھاتا ہے، کبھی ہاتھ دکھاتا ہے، کبھی پیسہ دکھاتا ہے. شرم کر. میرے کو قریب جی اللہ تیری اوقات دکھا دوں تو ہمیں آج چٹی چمڑی ہے، آج سید ہے، آج کشمیری ہے، آج قریشی ہے، آج ہاشمی ہے، آج مالا کیا کم بول ہے، خاندانی امیر ہے. دکھا لو کون تھا. الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه وجعلناه الله سميعا بصيرا. اے پیرو بلہنا نمو کے دیکھ اس دن میں کپڑے سے بنایا، ہاتھ میں لگے، ہاتھ کپڑا، کپڑے میں لگے، کپڑا کپڑا، جوتی میں لگے، جوتی لگا، چادر میں لگے، چادر لگا. لیکن جب میں نے تجھے بنایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان دل پردوں میں کیا میں نے تجھے بنایا؟ خون کی تھیلیاں، پیشاب کی تھیلیاں، خون کی تھیلیاں، فاسد باتوں کی تھیلیاں. لیکن جب میں نے تجھے بنایا کون سے راستے سے لایا؟ پھر جب تجھے دکھایا تو میں نے کہا تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تمہیں ایک مکھی کا پرندہ بنا سکتے، میں نے دیکھ کیسا پیارا انسان بنا دیا. نعرہ تکبیر، شان محمد رسول اللہ، شان قرآن، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. یا اللہ تمہیں بنایا. میری دکان پر کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، 4 دن کے بعد مجھے آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے. یا اللہ زمین میں تجھے آنکھیں دکھاتی ہے، یا اللہ کئی ملکت میں ہے، یا اللہ اس کا مالک تو اس کا مالک تو ہے. تیرے اختیار سے بات ہو جائے گی، 5 سال کے بعد حکومت کسی کی اور کو نہیں آ گئی. بنایا ہے یہ کر کے مٹھی میں لے رکھا ہے، مٹھی کھولوں گا شرابے بکھر جائے گا. کیسے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. گڑے پڑے گئے جنہوں نے پانی نے جنہوں کو دبایا، ہواؤں نے دبایا، زلزلوں نے دبایا، جن کو تم نے کافروں کی دھوڑیاں دے دے کے دبایا. ایک جھٹکا مارا یوں گھوم کے دیکھو زمین کو، زمین کے اندر دیواریں پڑ جائیں گی، یوں گھوموں کا آسمان کو برسنے لگ جائے گا. اتنا پانی برساؤں گا کہ نیچے والے مردے اوپر ایسے بہیں گے جیسے دن کے بہ رہے ہیں. اللہ ٹھیک ہے میں تو 5 فٹ کا انسان ہوں، یا اللہ 4 فٹ 5 فٹ کی پتھر اختیار ہے. یہ اتنے بڑے بڑے کیٹو ہمالیہ یہی ہے. اللہ ہمارے وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جیسے روئی کے پھائے بکھرتے ہوا میں، ہوا چلتی ہے پہاڑ بن کے ایسے بکھرنے لگ جائیں گے. اللہ چاند کا کیا بنے گا، سورج کا کیا بنے گا. اللہ کا قرآن کا کہے گا شمس کورت وإذا النجوم انقطعت. اللہ زمین کا کیا بنے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ پھر کیا ہوگا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ایک چلار مارے گے اسرافیل علیہ السلام حمل والوں کے حمل گر جائیں گے، اونٹیاں شہروں کی طرف آئیں گی، جانور شہروں کی طرف، انسان اللہ اکبر جنگلوں کی طرف دوڑیں گے. آئے ہے کیا بنا اس وقت اللہ کا پیسے کی چمک کو دیکھ کر میرے سے پھر نہ جانا، امیر کی امیری کو دیکھ کر آنکھیں نہ بدل لینا، غریب کی غریبی کو دیکھ کے منہ نہ پھیر لینا. کون کام آئے گا. اللہ فرماتے پہلے پہچان تو سننے میں پہچانے کرواؤں گا. کہیں گے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ کون ہوگے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. چہرے چمکنے والے اور کالے رنگ والے. چہرے چمکنے والے کون ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ کون ہوں گے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ کون ہوں گے، وبشر الصابرین. یہ کون ہوں گے، اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا بننے والے. یہ کون ہوں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے. یہ کون ہوں گے، بیوہ کی بچوں کی ڈولی کا انتظام کرنے والے. یہ کون ہوں گے، سردی کے موسم میں جن کے پاس بستر نہیں ہے بستر دینے والے. یہ کون ہے، اللہ
تھی, اللہ اس کی نشانی بتا, اس کی روح کیوں جلس گئی, اس کا زیادہ رنگ کیوں ہو گیا, آواز لگے گی کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ کون ہے یتیموں کو دروازے سے دھکے دیا کرتا تھا, یہ کون ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا, اس نے غریب کے منہ سے لقمہ چھینا, آج میرے جنت کی خوشبو کو چھین لیا. میرا آپ کو کھمبے چلے جاؤ, سبزے چلے جاؤ, آگے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, تمہیں یوبی الگ نظر آئے گا, اس منڈی میں LCD تک نظر آئے گا, یا تمہیں برازیل میں 36,000 تک نظر آئیں گے. تمہارا پیسہ سے رکھا جائے گا, تمہاری دھی کو نہیں پتہ لگے گا, بیوی کو نہیں پتہ لگے گا کہ شوہر کا کتنا پیسہ کون کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرا بینک ہے میرا بینک ہے, یہ بینک شروع میں چلے گا, ڈیفالٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ بینک کا نظام ختم بھی ہو سکتا ہے. اے میرا بندہ, یہ بینک کا نظام درم برم بھی ہو سکتا ہے, یہ دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے, یہ خسارے میں جا سکتا ہے. اللہ اکبر, یہاں جمع کراوے گا پچھلوں کے کام آئے گا, تیرے پاس جمع کرا تیرے کام آئے گا. یا اللہ تیرا کون سا بینک ہے, تیرے بینک کا نام کیا ہے, تیرے بینک کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے کہ عرش سے ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بینک کا تعلق عرش عظیم سے ہے, تیرے بینک کا تعلق نظام سے ہے. اللہ تیرے بینکوں کے نام بتا. اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اگر اللہ نے ہاتھ بتا کر دی, تو کمانے والا کھانے والا, میں نہیں کہتا شاہ ہے, بڑا ہم نے نہیں کہتا میرے پیسے بچوں پہ خرچ کر دے, ایک پیسہ مجھے دے دے, اس ادھورا کرنا میں کہاں دو, بچہ ہاتھ کرتا ہے ہاتھ پہ دھرتا ہوں, بیوی دامن پھیلائے دامن میں دھرتا ہوں, یا اللہ میں تجھے کہا دو. اللہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, لوگ تیرے پاس کہتے کہاں خرچ کرے تاکہ ہمارا اکاؤنٹ بن جائے, اللہ کے کھاتوں میں ہمارا پیسہ جمع ہو جائے. سنو اللہ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر, سب سے بہترین خرچہ کرنا للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. میرے بینک کا نام ماں باپ ہے, میرے بینک کا نام رشتہ دار ہے, میرے بینک کا نام یتیم ہے, میرے بینک کا نام مسکین ہے, میرے بینک کا نام رحم اللہ مسجد مدرسہ ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, مسجد کے گلے میں 10 روپے ڈال دے, بڑا چڑھا کے واپس نہ کر دوں تو مجھے منافقہ نہیں کہنا. میرے سردی کی شروعات سے پہلے اماں ابا کے پاس بلا کے ماتھا چومنے سے پہلے کہہ دے, اماں ابا کے کہنے سے پہلے کہ بیٹے سردی آ گئی, یہ رضائی ٹوٹ گئی, اس میں سردی لگ رہی, دوبارہ رضائی بنوا دے. ان کے کہنے سے پہلے نہیں کی رضائی لا کے رکھ دے, یہ کہ اللہ کے کروا کے رکھ دے تاکہ ماں کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے. کیسے جب یوں کر کے لیٹا ہوتا تھا, یوں کر کے ماں کو دیکھ کر روکی لگائیں گی, ماں پتہ نہیں چڑھ جاتی تھی اور تجھے گودی میں اٹھا کر اپنا پلہ اٹھا کے سینے سے لگاتی تھی. تمہیں ماں کا نہیں ماں دینے کے لیے تیار ہو گئی, ماں باپ کو مارنے کی نوبت آنے ہی نہ دے, پہلے ہی دے دے. یہ فضیلت ہے, یہ میرے نزدیک افضل ہے. جا اپنے محلے میں, اپنی برادری میں, اپنی قوم میں, اپنے قبیلے میں چلا جا, سائے کرنے کی ضرورت نہیں, سامنے آنے کی ضرورت نہیں, پوچھ لے ہاں اس بچی کے جیب میں کیا کمی رہ گئی, اللہ اکبر نصیب رہ گئی, چپکے سے دے دے. اس کی مشین اس کے محلے کپڑے دے گی, اللہ تیرے غباروں سے تیرے جسم سے محل دھو دے گا. رب العالمین کی قسم ہے, سردی ہے چپکے سے
साथी है, अपनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथी है। आंखों से रवीना हो गए, बूढ़े भी हो गए। फकीर दरवाजे पर आता, अपनी खाक से रस्सी बांधी होती दरवाजे के कुंडे तक, आप पकड़ के रस्सी पकड़ के जाते। घर वाले कहते रोटी मेज पर, रोटी मंजे पे मिलती है, पानी दूध खीर मंजे पे मिलता है, कपड़े मंजे पे मिलते हैं। बाबा जी क्या बात है, फकीर को देने के लिए आप दरवाजे पर जाते हो। हमारे बेटे जब तक आंखों में जान है, जब तक हाथों में जान है, मुझे मुझे जाने से रोक ना करो। एक दिन बच्चों ने बिठा लिया, पापा बता क्या बात है, अपने हाथ से क्यों लेके आता है, आंखों में रोनी आ गई। लोग कहने लगे मैंने सरकार मदीना वो कर मसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो फकीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उसे मौत के वक्त पूरी मौत से महफूज बनाएगा। देखा हर जमीन को ऊपर कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, मौत के वक्त अल्लाह इसका बदला तुम्हारा। हर कोई दुश्मनी वाले छोड़ के जाए, कोई 4 संगति भी छोड़ के चले जाए। अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो। एक अल्लाह वाले फरमाने लगे जब घर से निकला करो, दोनों जेबों के अंदर माफी लेके निकला करो, दोनों हिस्सों में माफी। तुम्हारे से गलती हो जाए, माफी मांगने में देर न किया करो। अगर किसी से गलती हो जाए, माफ करने में देर न किया करो। अगर ये अमल तुम करना शुरू कर दोगे, अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हें वक्त का हड़ताल बनाएगा। बाबा जी आपकी कितनी इनकम है, कुछ आपने जमा जोड़ी में किया, जिंदगी गुजर गई। तो मेरे पास इतना, तेरे पास कोई नहीं। तो मेरे पास गाड़ी, तेरे पास गाड़ी कोई नहीं। मेरे पास बंगला, तेरे पास बंगला कोई नहीं। मेरे पास सोने की ईंटें, तेरे पास ईंटें कोई नहीं। मेरे पास डॉलर के अंदर पैसा, तेरे पास डॉलर कोई नहीं। मेरे पास दुनिया का पैसा, तेरे पास पैसा कोई नहीं। बाबा जी ने अपने आंसू को पूछे, गाड़ी तुझे मुबारक हो, बंगला तुझे मुबारक हो, सोने की ईंटें तुझे मुबारक हो। ये सारी चीजें तेरे पास, मेरे पास कोई नहीं। मेरे पास लोगों की दुआएं, तेरे पास दुआएं कोई नहीं। ये चीजें तो सारी की सारी धरी की धरी हो जाएंगी। करोड़ के ऊपर करोड़ के लोग लाते मारेंगे और झगड़ेंगे, 7 लोगों की दुआएं जाएंगी। वकीलों, किसी को आंसू वाले के जाइयो, किसी को तरसा के न जाइयो, किसी को तड़पा के न जाइयो। मेरे अजीजों, तंगा मत, तंगा मत, किसी को इतना तंग न करियो तेरा नाम लेकर अल्लाह के सामने तन्हाई में बैठ के रोने लग जाए और कहते अल्लाह मैं तो मजबूर, तू तो मजबूर कोई नहीं था। खुदा पाक की कसम, अगर खुदा ने उसका रोना सुन लिया तो जालिम जुल्म करने वाले का जमीन के ऊपर तक नहीं बचेगा। किसी का आंसू लेके न जाना। जिम्मेदारों, कबीरदारों, रूह मंडी में काम करने वालों, लाखों रुपए का तुम्हारा तबादलों लोगों पर, लाखों रुपए का तुम्हारे लोगों का तुम्हारे पर। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? अल्लाह को बाहर चढ़ा के लोगों को तबाद बना लिया। लड़ाई का भी, बीवी का भी तबाद बना लो, अपनी बच्ची का तबाद बना लो। हर मेरा चीजों जब जनाजा उठे सारे अच्छा अच्छा कहें कि बेटी तेरा चेहरा देख कर रोने ना लग जाए। अब्बा तूने गली के नौजवानों को कुत्तों को हक दिया, अब्बा जनाब तूने इंसानों को हक दिया, लेकिन नहीं दिया, मुझे भी दे के चला जाता, तेरा क्या जाता। खुदा पाक की कसम, तेरी बच्ची की आंख का आंसू तेरे कफन पर गिर गया। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर एक रात गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। 2 बेटियों का हिस्सा हजरत उमर, आखिरी बात, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए, अंदर घर में घुसे, बीवी को देखा, काम काज कर रही बीवी को देख कर रोने लग गए। क्या हुआ? इसने कुछ कह दिया? उमर, मुझे तेरा पता है, आज फिर कहीं ना कहीं से कुछ सुन के आया, किसी खुदा की मखलूक का दर्द लेके आया। क्या हुआ? तेरा दर्द लेके आया। क्या हुआ? कल मस्जिद से जब बाहर निकला तो कोई उमर कह रहा था, कोई नारे उमर कह रहा था, कोई कह रहा था उमर तुझे बकरी शेर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, मेरे कह रहे उमर कोई कह रहा था तुझे गरीबों के हक अदा कर दिए, यतीमों के हक अदा कर दिए, उमर हर एक का अदा कर दिया, सारा खुदा राजी हो गए। जब मैं गया तुझे बर्तन धोते देखा, तुझे टाकियों वाले कुत्ते में देखा, तुझे कुत्ती जुत्ती में देखा, सूखी दो की रोटी खाते देखा, तो मेरी घरवाली मुझे ख्याल आया, मैंने सबके हक अदा कर दिए, तेरा भी हक अदा किया कि नहीं किया? अगर किया तो बता दे, उमर का कलेजा ठंडा हो जाएगा। आज तो उमर की बीवी की आंखों में रोनी आ गई। क्या लगी उमर? मुझे बता, सही पूछ रहा
قسم اللہ کی عمر تھی نے سب کا حق ادا کیا، تھی نے اپنی گھر والی کا حق کو ادا نہیں کیا. پیروں سے زمین نکلی ہے عمر کے، یہ تمہیں کیا کہہ دیا؟ کئی نیتیں تم نے میری دیکھی، میرے پاس جتی نہیں، میں ننگے پیاری اتنی نماز پڑھایا جاتا ہوں، میرے پاس ہے نہیں، میں تجھے کہاں سے لا کے دوں؟ 16 پیار والا کرتا پہنتا ہوں، میں تجھے ریشم کے لباس کہاں سے لا کے دوں؟ آگ کا سالانہ بنا کے سوتا ہوں، میں تجھے ریشم کا بستر کہاں سے لا کے دوں؟ کچے جھونپڑے میں زندگی گزار لی، میں تجھے محل کہاں سے بنوا کے دوں؟ جو کی روٹی بہت چھنے ہوئے سوکھی سال کے بعد پاکوں، میں تجھے زیتون کی گھی والی کہاں سے لا کے دوں؟ حضرت کی عمر کی بیوی جھونکے بھر بھر کے رونے لگ گئی، خدا کی قسم اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں، بے وقوف ہے وہ عورتیں جو اس چیز کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں. یہ ایک چیز شوہر نہیں دیتا، یہ چیزیں تو نعمتیں خدا دیتا ہے. تو نے بھی تو اللہ سے لے کے دینی ہے، تیرے سے شکوا کس چیز کا؟ تو پھر بتا کیوں گرم ہوئی، کیوں غصہ ہے؟ تو میں بھی اور ذات ہوں، ہاں میرا بھی تیرے پہ حق، تیرا میرے پہ حق. عمر میں سارا دن تیرا انتظار کروں، عمر سارا دن تیرا انتظار کروں. میں جب تم رات کو تھکا ہارا دیکھتی ہوں، پیٹ اندر کو بڑا ہوا، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، اللہ اکبر. عمر پھر تم مسلح پہ بیٹھتی ہوں، دامن پھیلا کے ساری رات روتا ہے، اے اللہ عمر سے تیری مخلوق کی خدمت میں کمی رہ گئی معاف کر دے، کسی اندھے کا ہاتھ کھا لیا تو معاف کر دے، کسی بے سہارا کی خدمت میں کمی رہ گئی. عمر تو ساری رات روتے رہتا ہے، میرے ارمان سارے مٹھی میں بند ہو جاتے ہیں. میں بھی تو اس بات ہوں، عمر میں تیرے پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اس بات کو روتے دکھا کر میں آمین آمین کہتی ہوں. بلاخر تیرے کرنے کو دیکھ کر میں کہتی ہوں اللہ محمد کی عمر کو رحم کر دے. عمر جب صبح ہوتی ہے تو ناشتہ بھی نہیں کرتا، کبھی ننگے پیر بیت المال کے منہ چلا رہا ہوتا ہے، کبھی یتیموں کی سبزیاں لا رہا ہوتا ہے، کبھی غریبوں کے گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی بیواؤں کے گھر کے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، کبھی یتیموں کی بکریوں کا دودھ دے رہا ہوتا ہے. عمر سکت پھرتا ہے، عمر مجھے ترس آتا ہے، میں دروازے کے پیچھے ملوں کے کہتی ہوں اللہ اس پر رحم کر دے، رحم کر دے. عمر تیری بے بسی تیری بے کسی کو دیکھ کر مجھے اپنی لذت نہیں بھول جاتی ہے. عمر میرا حق ادا کوئی نہیں ہوا، نکلنا اٹھایا، لاٹھی اٹھائی، بیوی کیا کہا جواب یہ کہا معاف کر دینا، حق معاف کر دینا. عمر کو خدا کے سامنے شرمندہ نہ کروائیو، کر دینا، تیری مہربانی، میری جان میں ضرورت ہے، میری جان پر رحم کر دینا. بیوی بھی چوری ہو گئی، کہنے لگے عمر معاف کروں گی ایک شرط ہے، معاف کروں گی ایک شرط ہے. عمر فرمانے لگے وہ شرط نہ بتانا جو عمر کے بس سے مارو. کہ نہیں عمر تیرے بس میں ہے، ایک شرط ہے. کہ کیا؟ عمر تو نے بھی سنا میں نے کئی مرتبہ ہمارے نبی فاطمہ کے ابے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی زبان سے کئی مرتبہ کاموں نے سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، کبھی غار میں، کبھی مزار میں، کبھی ہونے کو سر پر، کبھی کہیں. اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ تجھے اپنی منہ سے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی نشانت دی. اور تیرا تو بڑا پار ہو گیا، میرا پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت فرمانے لگے کیا کروں؟ یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھا، کمر صاحب نے ہاتھ رکھ، سارے حق معاف کر دوں گی، وعدہ کر اکیلا نہیں جاؤ گا بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے گا. نکل گئی اور اپنی ہاتھوں میں آنسو آ گئے. میری گارنٹی آپ نے کلو نہیں، اللہ اللہ اس کی گارنٹی تو دے دے، اللہ عمر کو سوکھا کر دے، اللہ عمر پر ہی اپنے حق معاف کر رہی ہے. اللہ عمر نے آج تک تیرے سے لوگوں بھی مانگا، تیری مخلوق کے لیے مانگا، آج عمر کی جھولی میں ڈال دے. آپ کے بد کی روتے روتے مسکرانے لگے کہ لگے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تو اپنے حق معاف کر دے. امید ہے کہ نہیں جاؤں گا بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرے پیارے زندگی بڑی سکی سکی تھی، بڑی ہلکی سی تھی، گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے زیادہ ہلکی تھی. خدا کی قسم جماعتی میں خوشبوئیں تھی، بڑے پہلے خوشبوئیں تھی. مسجد کے اندر وہ آیا کرتی تھی، اعتکاف مسجد میں وہ کرتے تھے، کھانے میں بسم اللہ کی برکتیں تھی. فریج تھا کوئی بھی کھانے سڑتے کوئی نہیں تھے. رات کا کھانا صبح ناشتے کے اندر کھایا کرتے تھے. رات کی روٹیاں پر گھی لگا کر صبح دیا کرتی تھی. چائے کے ساتھ روٹی کھانا سارے سمجھا کرتے تھے. اما ابا دسترخوان پہ
کرتی, ہر نقطے پہ کہا کرتی بسم اللہ پر, ہر پانی کے گھونٹ پہ کہا کرتی الحمدللہ کہ خدا پاک کی قسم وہ آلو بھاجی کا دسترخوان نہیں ہوتا بلکہ جنت کا دسترخوان ہوا کرتا تھا. باپ سراتے پاک میں باور پھڑیاں جھڑو, خدا پاک کی قسم جب سے ماں باپ کے جنازے اٹھ گئے, گھر دیا دسترخوان دیا, کاروبار دیا, اور ہمارے ہے کوئی نہیں, ہمارا رونا کچھ نہیں ہوتا, ہمارا رونے سے پہلے دوستوں سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ گھر میں ہو. خدا پاک کی قسم ان کی خدمت کر ان کی برادری کر کے اتنا راضی کر لو کہ خدا کو راضی کرنا مشکل نہ ہو جائے, آسرا کے لاج چھپا دینا مشکل نہ ہو جائے. آج میں عزیزوں کہ ہاتھ بولے اسے مسلمان ہو, آج میں جا کے کہتا ہوں عبدالحلام سے دعا بات میں لینا ہے, قاری ساری سے دعا بات میں لینا ہے, میرے عزیزوں یہ علاقے کے علماء ان سے دعا بات میں لینا ہے. اگر باپ گھر میں موجود ہے نمازی ہے بے نمازی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, جاؤ جا کے باپ کے ہاتھ دعا لینا اور کہنا ایک بے مرتبہ میرا نام لے کے اللہ کے دربار میں رو کے دکھا دے. جب باپ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اگر وہ وعدہ درست اس کے ہاتھ نیچے کر دو, اس کی بے بسی کو دیکھ کے نفس والے کو ترساتا ہے. اللہ اکبر, اسے کسی نے پورا بنایا, اگر میں بھی انکار کر دوں تو میری رحیمی غریبی میں کیا رہ جائے گا. تو ان سے کہہ دو ہاتھ نے اٹھا دیے, پھر ہاتھ نیچے لانے سے پہلے تم نے جو کچھ مانگا میں عطا فرما دیا. گھر سے نکلا کرو ماں سے پیار لے کے نکلا کرو, ماما کھڑی ہے چھاوا, جتنی قبروں میں چلی گئی تمہیں بات بات میں یاد آئے گی. پھر لوگوں سے پوچھو گے مولوی صاحب وظیفہ بتا دو, میثاق میں نہیں آ رہی, آج کمرے میں نظر نہیں آتی, کل وہ قبر میں نظر نہیں آئے گی. خدا پاک کی قسم انہیں راضی کر لو, خدا بھی راضی, آپ کا کلام راضی. اب میرے ساتھ سارے مل کے میرے دل کو توبہ کے کلمات پڑھو, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے, زور سے کہو کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, بے پردگی سے, بے حیائی سے, بدکلامی سے, بے لگائی سے, نام توڑنے کمی کرنے سے, تھوڑا توڑنے سے, لیکن نافرمانی سے, نمازوں کو چھوڑنے سے, تیرے حبیب کے طریقوں سے منہ موڑنے سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, رشتے ناطے توڑنے سے, بہن بھائیوں سے اکھڑنے سے, اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اہلیہ نے محراب پر شکر کر اگر سب کے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. 5 وقت کی نماز, رمضان کے روزے, بہاروں کے ساتھ 2 رمضان آ رہا ہے, 2 مہینے کے بعد وہی مسجدوں میں رونق بحال ہو جائے گی, قرآن کی تلاوت ہوگی, قرآن کی تلاوت, اور قاری ساری کے دسترخوان, ننگے سلواروں کے سر پہ ٹوپی ہوگی, ہاتھ انگوٹھی والوں کے ہاتھوں میں, توبہ والوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی, روزے سے ہونٹ چٹک رہے ہوں گے, خدا کی رحمت چٹکے ہوئے ہونٹوں پر برس رہی ہوگی. نماز 5 وقت کی جیسے جیسے اوکھی سوکھی پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو, اللہ گھروں میں دین زندہ فرمائے. انشاءاللہ پروگرام جاری و ساری ہے. آپ حضرات کی خدمت میں آیا تو میں اس لیے تھا کہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں ہمارے پیر صاحب ساتھ آئے ہیں, اور مولانا مالکی الرحمن جامع عثمانیہ, ہم مدرسے کے سلسلے میں آئے تھے, حنیف سے بھی عرض کی تھی, لیکن یہاں کے پتہ لگا کہ جامع مسجد عائشہ صدیقہ جو فروٹ منڈی میں بنی ہوئی ہے, یہ مسجد الحمدللہ اس کا افتتاح ہو چکا, یہ مسجد ابھی مقروض ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر مقروض ہے. اس سلسلے میں ہوا کیونکہ مسجد کو صدقہ نہیں لگتا, مسجد کو فطرانہ نہیں لگتا, مسجد کو زکات نہیں لگتی. ان چیزوں کے لیے آپ کے علاقے میں, آپ کے محراب میں بڑے بڑے دینی مدارس ہیں, آپ ان چیزوں کے لیے وہاں متوجہ ہو. اور یہاں تو صرف عطیہ لگتا ہے, اللہ کے نام کا لگتا ہے, پاک اللہ پاک مال قبول فرماتا ہے. 5 منٹ کا ٹائم ہے, اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ 10,000, 5,000, 1,00,000, 50,000, 2,000, 1,000. جامع مسجد آج مسجد کی نسبت بھی, اما عائشہ کے نام کی نسبت بھی, اللہ کے گھر کی نسبت, رسول اللہ کی گھر والی سے نسبت. اب کھڑے ہو کے بتاؤ, اپنے پالوں کو پاک کرو, اپنے مالوں کو اللہ کے دربار میں قبول فرماؤ, ہمت کرو. پہلے کون کھڑا ہوتا ہے 5,000 دوں گا جی اس مسجد, جی میرے بھائی
کیا نام ہے؟ دو اس بھائی کیا نام ہے؟ محمد شفیق کے 5000، دانش کے 5، محمد شفیق کے 5 محمود میں جب تک نام نہ لکھے بولے جائے تو تک بیٹھ لگے گا۔ محمد عمران کنے بھائی 5000، 10,000 بشیر احمد، بزرگوں کے کتنے؟ 5000 کیا نام ہے؟ حافظ رشید آپ رشید احمد صاحب جی میرے بھائی۔ محمد افضل 10,000 محمد افضل کے 10,000 لکھو بھائی، محمد افضل 10,000 اور اس کو ماشاء اللہ لکھو، اس طرح اور 2-4 لکھو جی، بسم اللہ بزرگوں کے 5000 کی شبیر، جی بیٹے ماشاء اللہ نقد ہے۔ اور بھائی اور ہمت کرو، کم از کم 10-20 آدمی اور کھڑے ہو، بسم اللہ۔ جو یہاں کھڑے ہو اللہ کی مدد سے، اللہ قیامت حضور کے عہدے کو سب پہ کھڑا ہے۔ اسی سال اللہ حج کے لیے بچوں سمیت کھڑا ہے ماشاءاللہ، اسی سال عمرے کے لیے سارے جاؤ 5000 بھائی آپ ساتھ کیوں اللہ قبول کرے۔ ہاں جی محمد یاسین غلہ منڈی 5000، اسد مشتاق 5000، حسن مشتاق 5000، محمد یاسین اللہ منڈی 5000۔ محمد یاسین اللہ منڈی 5000۔ نقدی پورا نقل لکھا محمد اسلم ملک 5000 میں نقل 10 آدمی اور کھڑے ہوئے ماشاء اللہ، 10 آدمی 10,000 5000 والے بسم اللہ۔ اللہ کے گھر کا قرضہ اتار دو، اللہ کاروبار برکت عطا فرمائے۔ پیاری کون کرتا ہے؟ پیاری کون کرتا ہے؟ اللہ کے اسی سال حج پر جائے عمرے پر جائے، آمین کیا دو چل رہا ہے۔ یہ پیاری کون کرتا ہے؟ بسم اللہ۔ 10 آدمی کھڑے ہوئے، 10 آدمی اللہ کے بندے، قیامت کے دن نبی کے 10 یاروں کے ساتھ اللہ حشر فرمائے، زور سے کہہ دو آمین۔ ہم سب کے 10,000 اور آگے ماشاء اللہ۔ آج بیٹے کتنے ہیں؟ کیا نام ہے؟ عبد الحمید 10,000، اور سامنے میرے بھائی کے اقبال 10,000، محمد اقبال 10,000، آپ رشید صاحب نے 10,000 لکھ دیے۔ اور بھائی اور 8 آدمی اور ماشاء اللہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے دیا وہ 20,000 ہو گیا عبد الرشید سے، 30 ماشاء اللہ۔ اور بھائی محمد اقبال 10,000، اور ماشاء اللہ 8 آدمی خدا کی قسم اللہ کو دینے میں تھوڑ پڑ جائے، مجھے محراب کو میں گھسنے نہ دینا، اگر خدا کو دینے میں تھوڑ پڑ جائے، اگر خدا کو دینے میں پڑے تو ہر سال مجھے بلانا، میں آپ کو دعوت دوں گا جی بسم اللہ۔ 8,000 ہے، حمزہ 5,000، ادھر ادھر سے بزرگ کرے ادھر بشیر بھائی چنے والے، بشیر بھائی چنے والے 5,000، بشیر چھولے والے 5,000، بشیر چھولے والے